हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक है। मेरा ईमान है कि खुदावंद में आप सब ठीक ठाक होंगे और मुझे बड़ी खुशी है आप हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आज मैंने सोचा कि आज मैं आपसे बात करूं इस टॉपिक पे, ख़ास तौर पे बेटियों के लिए आज मैं ये पैगाम दूंगी जिनकी बेटियां हैं। और मैं भी एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक वाइफ हूँ, एक बहू हूँ, एक बहन हूँ। तो इसी तरह ये मैं सामने रखते हुए बात को मैं ये बोलूँगी कि जिनकी अभी बेटियाँ छोटी हैं, खुदावन उनको बड़ी बरकत दे। जो बड़ी भी होगी उनको भी बड़ी बरकत दे। जिनकी शादियाँ होने वाली, खुदावन उनको भी बड़ी बरकत दे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों के लिए दुआ किया करें, खुदावन उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो जब बेटी जैसे जैसे एज वाइज बढ़ती है, बड़ी होती है, और उसके लिए आप इतनी को माँ को चाहिए प्रे करनी कि जो माँ ने स्ट्रगल की होती, माँ ने दुख बर्दाश्त किए होते ना, वो बेटी की ज़िंदगी में ना आए। मैं जानती हूँ कि औरत बड़े दुख देखती है अपनी ज़िंदगी में। अब बेटियां जो होती हैं, जैसे ही माँ बाप की बड़ी लाडली होती हैं, ख़ास तौर पर बाप की भी लाडली होती हैं। फिर जैसे स्टडी में कंप्लीट करती हैं, फिर उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये तो दुनिया में बना हुआ है, ये तो बाइबल में भी लिखा है कि शादी करना बहुत अच्छी बात है और इज़्ज़त की बात समझी जाती है। क्योंकि ना तो बेटा कुंवारा रह सकता, ना बेटी। हाँ, कुछ हैं भी ऐसे लोग, या बेटा या बेटी के जो बिल्कुल कुंवारे रह कर भी खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद में कायम रहते हैं। खुदावंद उनको ऐसे ही रखे। और कईयों को खुदावंद ने इसलिए कहा है कि शादी बहुत ज़रूरी है, कि कई कहते हैं कि हम लोग शादी नहीं करवाएं, लेकिन दूसरे कामों में लगे रहते हैं। तो ये उनके लिए गुनाह है और दोज़ख की तरफ वो जा रहे हैं, जो शादियाँ नहीं करवाते, गलत कामों में पड़े हुए हैं। तो मैं उन बेटियों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि जैसे एक एज वाइज बढ़ती हैं, शादियाँ होती हैं, और आगे कोई फैमिलियों को पता नहीं होती फैमिली कैसी। ये नहीं मैं कहती हम वे होते हैं फैमिलियाँ बहुत अच्छी भी होती हैं, खुदा के खौफ में भी ज़िंदगी बसर करने वाली होती हैं, बेटियों से प्यार भी करते हैं। कुछ ये ऐसी फैमिली होती हैं जो अपनी बहुओं को बखूस समझते नहीं, अपनी बेटियाँ समझते हैं और बहुत प्यार करती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर कोई फैमिली बुरी भी नहीं होती। कई बार हमारे बच्चों में भी गलतियाँ होती हैं, बेटियों में भी गलतियाँ होती हैं कि वो फैमिलियों को नहीं समझना चाहती। आप ये देखें कि हम लोगों ने दुआ करनी है और खुदावंद हिकमत खुदावंद से ये मांगे, खुदावंद ये सुनासी जहाँ पे मेरी शादी हो रही है या हो गई है, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ वफ़ादारी से चलना सिखा। मैं अहमक औरत ना बनूं कि जो अपने घर को खुद अपने हाथों से ख़राब करूं। मुझे अक्लमंद औरत बना, ताकि मैं जिस घर में भी जाऊं उसको अगर खुदावन का नहीं पता, और मैं खुदावन की तरफ उनको माइल करूं और खुदावन के राह पर उनको लाने वाले बन जाऊं, उनके लिए बरकतों का बायस बन जाऊं। कुछ होता है, बेटियां जब शादियां होती हैं छोटी एज में हो जाती है, सही एज में हो जाती हैं, तो बेटियां इतनी अच्छी होती हैं, उनको वो प्यार नहीं मिलता। फैमिलियों में उनके साथ पता नहीं कैसे सलूक किए जाते हैं। सास जो है वो नहीं अच्छा सलूक करती, कभी नंदे नहीं अच्छा सलूक करती, कभी ससुर नहीं अच्छा सलूक करता। लेकिन आप हमेशा माँ बाप जो हैं, मेरी बात याद रखें। बेटियां हुई हैं, बेटियां जिन जिन को भी खुदावन ने दी हैं और सबको दी हैं, खुदावन के फजल करम से सबके घर में बेटियां, सब ये दुआ किया करें, खुदावन ये सुनासी हम तेरी पाक पनाह में देते हैं और इनकी ज़िंदगी में कोई गम फिक्र हो, कोई तकलीफ़ ना आए। अगर कोई छोटी मोटी आजमाइश आती भी तो इनको उसका मुकाबला करना सिखा, और तू हमेशा इनके फ़ैसलों में इनके साथ रह, और हमारे फ़ैसलों में भी हमारी औलाद के लिए हमारे कोई गलत फ़ैसले ना हो जाए, फ़ैसले हमारे और बच्चों को भुगतने पड़े।
خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ اپنی بیٹیوں کو بھی ایسی تربیت کریں تاکہ وہ ہر مشکل میں نا خداوند کا پلو جو ہے نا وہ تھامے رکھیں، خداوند سے وفاداری سے چلتی رہیں اور ہر آزمائش سے خداوند پار کرے گا۔ اور میں ان بیٹیوں سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں جو بیٹیاں فیملیوں کو نہیں سمجھتی۔ اب کچھ ہوتا ہے کہ فیملیاں اتنی اچھی ہوتی ہیں، خدا کو ماننے والی ہوتی ہیں، خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنے والی ہوتی، اور کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی آ کر وہ فیملیوں کا ستیہ ناش کر دیتی۔ کہنا تو نہیں مجھے چاہیے، لیکن ظاہر ہے میری بھی عمر گزر گئی ہے، دیکھتے ہیں یہ اسٹوریاں سنتے ہیں کہ بھائی اتنے خدا گو تھے، اچھی فیملیاں تھیں کچھ بھی، اور وہ بالکل خدا سے دور ہوتی بیٹیاں جن کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، خداوند میں نہیں ہوتی، تو وہ آگے دوسروں کو بھی مطلب ایسا کر دیتی، مجبور کرتی ہیں کہ وہ بھی ویسے ہی بن جائیں۔ لیکن ان فیملیوں سے بھی درخواست کروں گی کہ وہ فیملیاں جو ہیں، ایک بندہ اگر ایسا آ گیا اس کے لیے پرے کریں، خداوند وہ مضبوط ہو جائے۔ اب ایک بندہ جو ہے آ کے گھر نہیں خراب کر سکتا، اگر آپ خود نہیں کریں گے تو آپ خداوند میں خود مضبوط ہیں نا، آپ اس کو بھی ٹھیک کر دیں گے۔ آپ نے کیا ٹھیک کرنا، آپ کی دعائیں جب ہوں گی خداوند خود ہی ٹھیک کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے جن کے گھر میں بھی بہویں آتی ہیں نا، وہ اپنا ماں باپ چھوڑ کے آتی ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آتی ہیں، اپنے گھر چھوڑ کے آتی ہیں، پتہ نہیں وہ گھر میں کتنی لاڈلی ہوتی ہیں۔ آ کر آپ کے بیٹے اچھا کماتے ہیں، نہیں کماتے، کچھ ہوتا ہے ماں باپ فیملی والوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا بہت اچھا کما رہا ہے، بڑی اچھی پوسٹ میں لگا ہوا ہے، تو مطلب کہ رشتہ ہو جائے۔ جب رشتہ ہوتا ہے تو تب بیٹیاں دیکھتی ہیں دوسروں کے منہ کی طرف کہ بھائی ہمیں کھانے پینے کو بھی مل جائے۔ لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو بیٹے ہیں نا ان کی بھی تربیت کرنی بہت ضروری ہے۔ ان کو بھی یہ بتائیں کسی کی بہن بیٹی گھر میں جب لے کے آنی ہے، ساری ذمہ داریاں تو انہیں وفاداری سے نبھانی ہے۔ ظاہر اپنی فیملی چھوڑ کر آتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے، بڑے لاڈلی ہوتی ہیں بیٹیاں بھی، اور آگے جب آپ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں نا، خداوند سے کوئی بات نہیں چھپی ہوتی، کوئی بات نہیں چھپی، پھر خداوند وہ دراہے پہ لا کے انسان کو کھڑا کرتا ہے، گھما پھرا کے وہی سارا کچھ سہنا پڑتا ہے آپ کو۔ جب آپ نہیں کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا۔ اور جن کے بیٹے ہی ہیں بیٹیاں نہیں ہیں تو آپ بیٹوں کی بھی اچھی سے اچھی تربیت کریں، خداوند کے بارے میں ان کو بتائیں، خداوند کے خوف میں زندگی بسر کریں، اور وہ دوسروں کی بیٹیوں کو لا کے عزت دیں۔ میں یہ سمجھتی جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے وہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی بھی عزت کرتا ہے، چاہے ان کی بہنیں ہیں یا نہیں۔ جتنے لوگ بھی مجھے دیکھتے ہیں نا تو میں ان کی بڑی شکر گزار ہوں، مجھے دیکھتے ہیں، اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کیجیے تاکہ میں اور مزید اچھی ویڈیو بنا سکوں۔ اور مجھے پتہ ہے میں کافی دیر کے بعد ویڈیو بناتی ہوں، لیکن اب میں بنایا کروں گی خداوند کے فضل و کرم سے۔ دیکھیں مشکل تو ہر زندگی میں آتی ہے، ہر انسان میں، انسان ہے جسم ہے نا، جب تک خداوند نے ہمارے جسم کے اندر روح ڈالا ہوا ہے تو ہم زندہ ہیں، اور اس کے حکم سے زندہ ہیں۔ خداوند نے ہمیں زندگی تندرستی دی ہوئی ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم زندہ رہ کے خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں۔ جب ہم کنسیو کرتی ہیں تب شکر گزاری کریں، بیٹا ہو بیٹی ہو تب شکر گزاری کریں، آپ کو اچھا پارٹنر ملتا ہے لائف پارٹنر، اس کے لیے شکر گزاری کریں۔ اور سسرال میں جب بیٹیاں رہتی ہیں تو ان کو بھی بڑی اچھی طرح سے رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ہم نے اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسے رہنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا، کہ نندے ان کو کیسے رکھنا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ برے طریقے سے رکھیں، اچھے طریقے سے رکھیں۔
सास को कैसे रखना है, देवर को कैसे रखना है, ये सारी फैमिलियों को आपको रखना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जो बेटी अपने हस्बैंड से वफादारी से, दयानतदारी से चलती है, दिल से प्यार करती है ना, वो उसकी फैमिली को भी अपना लेती है, उसकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करती है। थोड़ी बहुत हो भी जाए तो बर्दाश्त करें। और फैमिलियों को भी चाहिए, आप खुदा में होते हुए ये ना कहें कि हम किसी की बेटी लेके आए, चलें किसी की थी ले आए आप, लेकिन अब वो आपके बेटे की इज़्ज़त होगी, आपके घर की इज़्ज़त हो गई है, आप उसको भी इतनी इज़्ज़त दें जितनी बेटे को देते हैं, ताकि वो भी आपको इज़्ज़त देने वाली बन जाए। उसको पता हो मैं अपने माँ बाप को छोड़ के हुई तो ये भी मेरा माँ बाप है, इसकी मैंने इज़्ज़त करनी है। और ऐसे रिश्ते निभाए जाते हैं और अच्छी फैमिलियाँ बन जाती, खुदावन में कायम रहते। खुदावन में कायम जो रहते हैं ना, वो मैं समझती हूँ वो नकम्मे, नालायक और नासमझ नहीं रहते, वो हिकमत वाले बेटे बेटियाँ बन जाते हैं। कलाम में भी लिखा है, जो खुदावन में मजबूत रहता है ना, खुदावन उसको अक्ल दनाई से भर देता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, ख़ास तौर पे बेटियों के लिए थी, तो आप जब अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो ख़ास तौर पे आप ये भी देखा करें कि फैमिलियाँ कैसी हैं, लास्ट इधर उधर से इन्वेस्टिगेशन किया करें कि कई बेटियां ये भी होती हैं उन ऐसे घरों में भी चली जाती हैं जिनके हस्बैंड जो है नशा करते हैं। बेशक करते हैं ये हर जगह पर, लेकिन जो बेटी दुआ गो होगी ना, उसकी दुआ में इतनी पावर होनी चाहिए वो उसके हस्बैंड की भी लाइफ बदल जाए। वो नशे छोड़कर, जिन हाथों से नशे पकड़ता है, जिस मुंह में वो नशे डालता है ना, वो मुंह उसका खुदावंद के नाम को जलाल दे, वो हाथ खुदावंद के कलाम को उठाए और खुदावंद के घर की तरफ चले। इतनी हमारी बेटियों में ईमान की मजबूती, दुआ की मजबूती आ जानी चाहिए, खुदावन में कायम रहते हुए, खुदावन में मजबूत रहते हुए। अब बहुत ज़्यादा मैंने देखी फैमिलियाँ बर्बाद हुई हैं जिनके हस्बैंड नशे करते हैं, बुरे राह पर लगे हुए हैं। बीवियाँ बेचारी आती हैं, फिर वो ड्यूटियाँ करती, बंगलों में काम करती है, ऐसे लाइफ ख़राब हो जाती है। ख़ास तौर पे आप जो ऐसे करते हैं तो उनसे तो शादी ही ना करवाएं। अगर बाय द वे हो जाती है गलती से, क्योंकि हमारे कलाम में लिखा तलाक जो है ना, तलाक बहुत बड़ा गुनाह है। अब जहाँ पे हो गई है शादी तो फिर निभानी पड़ेगी। खुदावंद से दरख्वास्त करें, खुदावंद से दुआ करें, ये सुनासी ये मेरे माँ बाप का फ़ैसला गलत हो गया, या मेरी ज़िंदगी में ऐसी आजमाइश है, या तू चाहता है कि मेरे वसीला से ये बंदा बदल जाए, तो मैं तेरे आगे दरख्वास्त करती, दुआ करती, तो उसको बदल, ताकि ये तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे, क्योंकि तू किसी रूह की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि हर एक रूह की नौबत जो तौबा तक चाहता है। तो ये तौबा करे, तेरी तरफ माहिल हो जाए खुदावन खुदा, ताकि हमारी आने वाली नस्ल भी नशों में ना ज़िंदगी बसर करे, बल्कि कि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। खुदावन सुनता है, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है, जो मुर्दों को ज़िंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, बहरों को कान देता है, बे औलादों को ला देता है, उजड़े हुए घरों को आबाद कर देता है। तो फिर खुदावंद क्यों नहीं अपने मांगने वालों की दुआ सुनेगा? खुदावंद सुनेगा, वो बड़ी कुदरत वाला, अज़मत वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अपना आपको बताती हूँ कि मेरी जब शादी हुई है, मैं 21 साल की थी। मैं लाहौर में रहती हूँ, मेरे घर वाले सारे लाहौर में। ये जहाँ पे मेरी शादी, मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, मैं कोई खुदावंद का प्लान था कि यहाँ पे हो गई, तो मुझे नहीं पता था कि ये कराची में इतने नशे चलते हैं या कुछ भी, ऐसा नहीं पता ही नहीं था। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना, वो खाते थे, कोई था चालिया वगैरह ऐसा,
لیکن ہمارے گھر میں تو کوئی سگریٹ بھی نہیں پیتا خداوند کے فضل و کرم سے، کیونکہ میری ماں جو تھی نا وہ ایمان میں بڑی مضبوط تھی، دعا کرتی تھی، اسی نے ہمیں خداوند میں رہ کر تربیت کی، خداوند کے بارے میں بتایا، اور آج میں اس لائق بنی کہ میں آپ سے بھی یہ باتیں شیئر کر سکوں۔ میری ماں نے ہماری تربیت کی، خداوند میں رہتے ہوئے ہمیں خداوند کا بتایا کہ خداوند کے خوف میں رہ کر کیسے زندگی بسر ہوتی ہے۔ لیکن جب میری شادی ہوئی، میرے ہسبینڈ یہ کھاتے تھے، لیکن میں اس بات سے روئی، میں نے کہا کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے کہ یار یہ ہسبینڈ اچھا ہے لیکن یہ کیوں ایسے یہ کھاتا ہے، یہ تو مجھے چیزیں پسند ہی نہیں ہیں۔ خیر پھر میں نے کیا کیا، میں نے دعا کرنی شروع کر دی، میں نے دعا اتنی کرنی، اتنی رو رو کے خداوند سے دعا کرنی، خداوند نے میری دعا کا جواب دیا، یسوع ناصری نے۔ آج میری شادی کو 18 سال ہو گئے، خداوند کا شکر ہے یسوع ناصری کا کہ میرے ہسبینڈ نے وہ چیزیں چھوڑ دی، ہاللیلویہ، چھوڑ دی، اور میرے ساتھ مل کے دعا کرنا شروع ہو گیا، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ہے۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے یہ کہا کہ میری اتنی دور شادی ہوئی ہے تو میں کس کو کمپلین کرتی رہوں، میں کیوں اپنے ماں باپ کو دکھ دوں، کیوں نہ میں خود دعا کروں۔ خداوند نے مجھے اتھارٹی دی ہے کہ میں دعا کروں، اور میں نے دعا کی، خداوند میرے یسوع ناصری نے میری دعا سنی، میرے ہسبینڈ کو چینج کیا، وہ خداوند کی طرف آئے، وہ ان کی آواز اتنی اچھی ہے، وہ خداوند میں رہ کر گیت گاتے ہیں، اور خداوند کا شکر ہے یسوع ناصری کا۔ آج 18 سال شادی کو ہو گئے، ایک کبھی انہوں نے چھالیاں تک نہیں کھاتے، اور میں نے کبھی اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ آپ کے ڈیڈی بھی یہ چیز کھاتے تھے، بلکہ کہ بالکل نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، انہوں نے چھوڑ دی یہ چیزیں، تو پھر میں کیوں رپیٹ کرتی۔ لیکن میں یہ آپ کو گواہی بتا رہی اپنی زندگی کی کہ میری زندگی میں بھی ایسا ہوا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے خداوند میں رہ کے دعا کی، مضبوط رہی ایمان میں نے کہا میں نے اپنا گھر نہیں برباد کرنا، میں نے یہ گھر بسانا ہے، جہاں پہ ماں باپ نے شادی کر دی ہے وہاں پہ بسانا اپنا گھر، اور طلاق سے خداوند کو نفرت ہے، یہ نہیں اب یہ ان چیزوں میں پڑا ہے تو میں چھوڑ کے چلی جاؤں، نہیں، ہو سکتا ہے خداوند نے مجھے اس کی زندگی میں اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی زندگی بدلے، تو بدلی، اور میرا ہسبینڈ یہاں پہ بیٹھتا وہ گواہی دیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے وسیلہ سے بدلا ہوں، اور آپ کے بھی ہسبینڈ گواہی دیں کہ ہمیں اچھا لائف پارٹنر ملا ہے، اس کے وسیلہ سے میں بدل گیا ہوں، تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آج ہمارے 2 بیٹے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ہماری پھر اولاد نہیں ہو رہی تھی، ہمارے 2 سال ہو گئے شادی کو، پھر ہم لوگوں نے روزہ رکھا، پریئر کی، خداوند جب میں پرے کر رہی، میرا ہسبینڈ، میں جب بھی دعا کرتی تھی میرا ہسبینڈ میرے ساتھ ڈھال بن کے بیٹھتا تھا، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے دعا کر رہا تھا، اور میں بھی رو رو کے دعا کر رہی تھی، میں نے کہا یسوع ناصری تو مجھے بانجھ نہیں چھوڑ سکتا، تو مجھے بانجھ نہیں چھوڑ، تو مجھے اولاد دے، اور خوبصورت بیٹا دے۔ پہلے خداوند نے میری دعا سنی، جیسے میں دعا کری تو خداوند نے مجھ سے کلام کیا کہ تو نے اپنے آپ کو بانجھ نہیں کہنا، اور شکر گزاری کرنی شروع کر دے، ہاللیلویہ۔ پھر میں نے شکر گزاری کرنی شروع کر دی، میرے ہسبینڈ بھی یہی دعا میں کہہ رہے تھے کہ خدا ہمیں بانجھ نہ چھوڑ۔ جب انہوں نے دعا ختم کی میں نے کہا آئندہ سے ہم نے یہ بانجھ پن کا نام نہیں لینا، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم بانجھ ہیں، کیونکہ خداوند نے مجھ سے کلام کیا، خداوند نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میں نے تم پر رحم کر دیا اور تم نے بانجھ نہیں کہنا، ہاللیلویہ۔ میں نے خداوند کی شکر گزاری کرنی شروع کری، میرے ہسبینڈ نے شکر گزاری کرنی شروع کر دی، اور خداوند نے ہمیں خوبصورت بیٹا دیا، اور جیسا خداوند نے دکھایا ویسا ہی ہمیں خداوند نے بیٹا دی، پھر ایک نہیں پھر 2 دیے، اتنا خداوند کا شکر ہے۔ تو میں اسی لیے کہہ رہی ہوں نوجوان بیٹیاں جتنی بھی جہاں جہاں شادیاں ہوتی ہیں وہاں پہ خداوند میں مضبوط ہو جائیں، تاکہ آپ کے وسیلہ سے آپ کے لائف پارٹنر جو نا وہ بھٹکے نہیں، وہ بے موت مارا نہ جائے، حساب آپ سے ہوگا، کیونکہ خداوند کی مرضی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا لائف پارٹنر ملتا ہے
کوئی شراب پیتا ہے، کوئی اور نشے کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نشے، مجھے تو نام بھی نہیں ان کے آتے، لیکن جو بھی نشے کرتے ہیں نا، اگر آپ کی شادی پہلی بات تو ایسے بندے سے کریں نا، اگر ہو گئی ہے نا تو پھر اس کے لیے دعا کرنی شروع کر دیں، روزے رکھنے شروع کر دیں۔ ہمارا خدا ظالم نہیں ہے، رحم سے بھرا ہوا خداوند ہے۔ خداوند یہ سنا سے اس کی زندگی کو بدل دے گا، جب بدلے گا سارا جہاں دیکھے گا کہ خداوند خدا زندہ ہے اور زندگی کا بانی ہے، اور اس نے زندگی دے دی ہے نئے سرے سے۔ اور جب انسان نشے کرتا ہے نا، مردہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ مرا ہوتا ہے نشے میں، تو خداوند زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، میری یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ماں باپ کا شرمندگی سے سر نہیں جھکنے دینا، ٹھیک ہے۔ خداوند نے جو انتظام کیا اس کو خوشی سے قبول کریں اور خداوند میں مضبوط ہو جائیں، خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں، ٹھیک ہے۔ میں آگے اور بھی جب ویڈیو بناؤں گی، تھوڑا آگے اور بھی ٹاپک بڑھاؤں گی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت ہے، یہ بڑی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، تو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، نوجوان بیٹیوں کے ساتھ ہو، بیٹوں کے ساتھ ہو، ایجوکیشن میں آگے بڑھے، خداوند میں آگے بڑھے، فیملیوں کی رسپیکٹ کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں، خداوند میں خوب بڑھیں اور خداوند کا نام عزت اور جلال پاتا رہے۔ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں آگے شیئر کیا کریں، اچھے اچھے کمنٹس کیجیے، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں تاکہ ہمارا گھر اسی طرح آباد رہے، ہم مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، بائے، گاڈ بلیس یو۔